ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا آپ نے بتایا کہ علاج اگر ہے تو ہمارے یہاں اس طرح کے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کے کوئی پروگرام ہے یا ایسا کوئی بن رہا ہے، یا اس وقت صرف شیشہ کرسٹل آئز کے ادارے بن رہے ہیں، یعنی مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف ہوٹلوں میں، اور آپ کے ایسے شیشے ہی کے صرف ہوٹل بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف شیشہ پینے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کے کوئی دیکھیں ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے یا کہیں لوگ کہاں جائیں؟ یہ جو ایک بہت ہی امپارٹنٹ اور اہم سوال ہے، کیونکہ جو غریب لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، بھنگ، چرس، افیم، تو ہمارا معاشرہ ان کو نگلیکٹ کرتا ہے ایک قسم کا، اور اس کی وجہ سے وہ نشہ آور چیزیں اپنے آپ کو استعمال کرتے کرتے، اور بہت سارے لوگوں کو دل کا انفیکٹ، انڈوکارڈائٹس وغیرہ ہو جاتا ہے، صحیح، اور ان کے جو پرابلمس ہیں وہ زیادہ تر نفسیاتی ڈاکٹر یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، کیونکہ ابھی عوام میں، لوگوں میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی پرانی یا نئی نشاور چیزیں ہیں جن سے شروعات میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی عادت پڑ جائے گی، اور عادت کے بعد پھر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے قلب پر کتنے گہرے اور خطرناک اثرات ہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص ایسا سینٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ضرورت یہ ہے کہ عوام میں اس چیز کا آگاہی اور شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں، اور جو حکومتیں ہیں اور جہاں پر یہ لڑائی جھگڑے اور خون خرابی اس قسم کے وارداتیں ہوتی ہیں، تو ان کو چیک کیا جائے کہ یہ لوگ یہ ادویات کا استعمال کر کے جو قتل عام کرتے ہیں ان کو ذرا ایگزامن کر کے دیکھا جائے ان کو، اور باقی جن لوگوں میں اس قسم کی ادویات کا استعمال تو ہوتا آپ ہے۔ کے خیال میں یہ جو عام قتل عام، اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نشہ آور یہ جو دوا ہے یہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کا کوئی اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی لیب میں ان کا ٹیسٹ کر کے پتہ نہیں کیا ہے، یا اگر کسی لیکن یورپ ملک میں وغیرہ یہ میں، پتہ امریکہ کیا وغیرہ ہے، میں ہے۔ لیکن یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اس دوا کا آہستہ آہستہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ اس دوا آہستہ آہستہ اس کا وزن جب زیادہ وہ برداشت کرنا شروع کر جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کو قتل کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو وہ خون کے پیاسے ایک قسم کے بن جاتے ہیں۔ باقی اس کا علاج ہے جو دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کا علاج دل کے ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص سینٹر یا کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں البتہ یہ چیز ضروری ہے کہ پبلک میں، کیونکہ ہمارے ہاں جب یہ اس قسم کے مریض ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، یا دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، یا سینے میں درد ہوتا ہے، یا سانس ہوتا ہے، تو ان کو ہم ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر دوائیں دے کے اسپتال سے فارغ کر دیتے ہیں، اور نہ تو اس کا کوئی تشخیص ہوتی ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پیشاب ٹیسٹ کر کے، اور اس دوا کے بارے میں تشخیص کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہیں اس دوا کے عادی ہیں۔ اور ایک تو یہ کہ تشخیص کر کے پتہ کرتے ہیں، اور دوسرا کیونکہ خیال نہیں جاتا کسی کا، ہم صرف ان کو بلڈ پریشر اور اس کی دوائیں، اس کو دل کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ دل کی طرف ہم اس کے جو خصوصاً خاص ٹیسٹ ہیں، ایکوکارڈیوگرام ہے تاکہ ہارٹ کا فنکشن دیکھا جائے، ای سی جی ہے، اور بہت سارے لوگوں میں شروعات میں ای سی جی میں چینجز نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس میں دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ زیادہ تر جو مریضوں کو، نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان میں اکثر ہائی بلڈ پریشر، شوگر، یا سگریٹ، پان، تمباکو اور اس قسم کے عادی اور پرانے وہ عادی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک خصوصی چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس دوا کے عادی ہو جاتے ہیں وہ جب ہارٹ اٹیک کرتی ہے تو اسی چیز سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں 10 ملی میٹر ایس ٹی ایلیویشن مریضوں کو ہو گیا، اور اس سے فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب ان کو کیتھلیب میں لے کے جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کی دل کی شریانیں صاف ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں کورونری آرٹریز میں موچ آ کے اور وہ اسپازم ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، تو جب شریان کا معائنہ کرتے ہیں تو آرٹری جو ہے وہ نارمل نظر آتی ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ تشخیص کر کے تو اس کا علاج ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے مریض میں
دل کا کون سا حصہ انوالو ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی علاج کیا جاتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ جائیں، جیسے دل کے عضلات اتنے کمزور ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کے ساتھ ساتھ ان کے گردے جگر کام کرنا چھوڑ دیں اور ہارٹ کا فنکشن اتنا زیادہ کم ہو جائے اور ان کو فالج اور مختلف قسم کی پیچیدگیاں ہو جائیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ وہ لا علاج ہو جاتے ہیں اور ان میں مارٹیلٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے.